ہندوستانی فوجی شہید کیسے ہو گیا؟ اور ایسے ہی ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی سے جھگڑتی ہے اور دونوں کے جھگڑے کے دوران ایک بندہ مارا جائے تو کہتے ہیں جی ہمارا ساتھی، کارکن، بھائی، دوست، یا جو بھی لفظ آپ بولیے، میں محتاط ہو کر استعمال کر رہا ہوں، کوئی خاص نومینیٹ کر کے پارٹی میرے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ کوئی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی آپس کے جھگڑے ہو یا کوئی آپس کے معاملات ہو، محلے کے تنازعات ہو، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آئے، ایک نے مار دیا دوسرا بچ گیا، یہ شہادت نہیں ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جناب عبداللہ بن قیس اشعری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک آدمی غنیمت حاصل کرنے یا وطن کی حفاظت کرنے یا حکومت بنانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور کسی کا مقابلہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے، تو آپ بتائیے راہ خدا کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ اس میں وطن کا لفظ بھی آ گیا نا۔ اگر کوئی بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی شہید ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک اصول بیان کر دیا، یہ نہیں فرمایا بارڈر پہ کھڑے ہونے والا شہید ہوگا یا شہرت رکھنے والا شہید نہیں ہوگا یا حکومت کے لیے جنگ کرنے والا یعنی سیاسی جنگ وہ شہید ہوگا یا نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایک اصول بیان کر دیا۔ بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف 1904 حدیث پاک، حدیث نمبر۔ میرے محبوب نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کے دین کو بلند کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور مارا جائے تو شہید ہے، بچ جائے تو غازی ہے۔ جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑے، وطن کی حفاظت، سیاسی مفادات، نام و نمود، شہرت یا دیگر اور کوئی وجہ، یہ شہادت نہیں ہے۔ جب بھی فرمایا گیا ایک دور وہ آئے گا کہ جس میں ایک بندہ دوسرے کو مار دے گا، نہ قاتل کو معلوم ہوگا کیوں مارا ہے، نہ مقتول کو معلوم ہوگا کیوں مارا گیا ہے، فرمایا دونوں جہنم میں۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان کی کہ دونوں عصبیت کے نام پہ لڑ رہے ہوں گے۔ عصبیت زبان، قومیت، کہ ایک کہے گا میں فلاں قوم والا ہوں، دوسرا کہے گا میں فلاں قوم والا ہوں، اور اس بنیاد پر دونوں آئے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اس بنیاد پر دونوں جہنمی ہیں۔ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے اسلام کو بلند کرنے کے لیے لڑے فہو فی سبیل اللہ، تو وہ بندہ اللہ کا مجاہد ہے، مارا جائے تو شہید ہوگا۔ اب یہاں پر وطن بھی تو نہیں آیا، تو پھر آپ اپنے آرمی کے جوان کو شہید کیسے کہیں؟ میں نے کہا سنیے، اس لیے کہ آرمی کا جوان صرف وطن کا محافظ نہیں، ریاست اسلام کا محافظ ہے۔ آرمی کا جوان پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کا محافظ نہیں، بلکہ آرمی کا جوان اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے، اس لیے وہ مارا جائے تو شہید ہوگا۔ اور اس لیے اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی مسلمان بارڈر پہ لڑے اور مر جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ریاست اسلام کے لیے، وہ اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے بقا کے لیے لڑ رہا۔ تو اسی طرح طے ہو گیا کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے گا تو وہ شہید ہوگا، اور اسلام کے سربلندی کے لیے لڑنے والے میں شہید وہ ہوگا کہ جو ایمان والا ہو۔ تو اگر کوئی کافر ریاست پاکستان کی طرف سے بھی لڑائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کارنامے ریاستی سطح پر سراہے جائیں گے اور اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کا اصول پوچھئے تو ایمان کے ساتھ ریاست اسلام، اسلام کے ساتھ اسلام کی حفاظت کرنے، ایمان کے ساتھ ریاست اسلام اور سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا اگر وہ ملک کی بھی حفاظت کر رہا ہے تو مارے جانے پر شہید ہوگا، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے اور وہ اسلام کی سرحد پہ بھی کھڑا ہو کے مارا جائے تو بھی وہ شہید نہیں ہوگا۔